بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور وہ جو کہتے تھے نا کہ گھبرانا نہیں ہے، اب وہ خود گھبرائے ہوئے ہیں، اور ان کی گھبراہٹ کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک انٹرویو میں، کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس میں سے کچھ دو چیزیں میں نے سلیکٹ کی ہیں جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ 22 کروڑ کا ملک ہے یار، اسے کون چلا سکتا ہے، وہ کلرک نکلاتے ہیں، ہماری تنخواہیں کم ہیں، کبھی کوئی تنخواہ مانگ رہا ہے، میں کیسے چلاؤں؟ او بھائی خان صاحب، تانوں ہوں پتہ لگا کہ 22 کروڑ کا ملک ہے؟ یہ تو مردم شماری الیکشن سے پہلے ہوئی تھی اور تب پتہ چل گیا تھا کہ 22 کروڑ کا ملک ہے، بلکہ کراچی والے تو بھی کہتے ہیں کہ ساڑی گنتی گھٹ ہے۔ تو خان صاحب آپ کو پہلے نہیں پتا تھا؟ پہلے وہ آپ کا جو رستو ہے وہ بیٹھ کے جناب اسد عمر وہ کہتا تھا کہ جناب ہمارے پاس 100 دن کا پلان ہے، آپ نے تو 1 کروڑ نوکری دینی تھی، 50 لاکھ گھر دینے تھے، 100 دن میں آپ نے سارا کچھ ٹھیک کر دینا تھا، مدینہ کی ریاست قائم کرنی تھی۔ عجیب و غریب آپ نے دعوے کیے تھے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 22 کروڑ کا ملک ہے، اسے کون چلا سکتا ہے؟ تو بھائی پھر تو کی کرنا پہ ہیں؟ تو جا پھر گھر جا یار، چھٹ بنی گالا 300 کنال دا تیرا گھر ہے، اتنے جا کے بیٹھ، بنا کتیاں شتیاں نہ کھیڑ، کو دیکھو ہور کو ایٹم پا۔ مطلب یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ 2.5 سال ہم پہ مسلط رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ کون چلا سکتا ہے؟ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ یہ باتیں ثابت کر رہی ہیں کہ خان صاحب نو سا چڑھے نے اور وہ گھبرا گئے ہیں، اور حالانکہ ابھی ان کے گھبرانے کا وقت ہوا نہیں ہے پراپر، یہ انہوں نے گھبرانا گہور ہے، لیکن ابھی سے ان کے سانس پھول گئے ہیں۔ دوسری بات جو میں نے نوٹ کی کل خان صاحب کے انٹرویو میں، انہوں نے یہ فرمایا کہ میں واحد سیاستدان ہوں جو GHQ کی نرسری میں نہیں پلا۔ اچھا، اس بات پہ میرا دھیان سے نہیں رک رہا، یعنی میں کہاں سے شروع کروں؟ میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب، بلکہ خیال کیا ہے، میں ابھی آپ کو مثالیں دے کے ثابت کروں گا کہ خان صاحب وہ واحد سیاستدان ہیں جو جیڑا کہتے ہیں جو جمے بودیو لمے، یعنی جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں وہ GHQ کے ذریعے ہی آئے ہیں، اور انہی نے ان کو جمیا، پالیا، پوسیا، اتھو ذکر پہنچایا۔ اب یہ اتنا ناخلف بیٹا ہے کہ وہ کہتا ہے میں اس کی نرسری میں نہیں پڑھا، اور یہ آخر وہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ اس پر بھی میں بات کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی پیدائش سیاسی کیسے ہوئی۔ یہ انہوں نے جب پارٹی بنائی تو وہ بڑے ایک اس وقت کے مفکر، اور آج کل کے ان کو بڑا بدتمیز کالم نگار کہا جاتا ہے، حسن نثار صاحب، یہ ہارون الرشید، یہ دو وہ اصحاب تھے جنہوں نے عمران خان کو نہ کھچ کے کہ تسی تے جے بنا لیا اپنا شوکت خانم تے تسی ملک بھی بنا سکتے ہو، یہ کھینچ کے لائے۔ اور یہ کیوں لائے؟ یہ ان دونوں کے بڑے اچھے تعلقات تھے، خاص طور پہ ہارون الرشید کے جنرل حمید گل مرحوم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ ویسے ان کا سیاسی کردار بڑا عجیب و غریب رہا ہے، لیکن بڑے اعتراضات ہیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو اور جتنے بھی ڈیموکریٹ ہیں اس ملک کے، ان سب کو بڑا اعتراض ہے ان کے سیاسی کردار پر۔ لیکن اچھائیاں برائیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق جو تھا وہ کیا۔ اب چونکہ دنیا سے جا چکے ہیں لہٰذا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ جنرل حمید گل صاحب جو ہیں وہ ان صاحب کو سیاست میں لے کے آئے تھے، اور آپ کو ایک انٹرویو کا حوالہ دیتا ہوں۔ عبدالستار ایدی اس ملک کی ایک ایسی شخصیت ہوئے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا نام دنیا بھر میں مقبول ہوا، یعنی وہ احترام کی وجہ جو انسانہ نظر سے دیکھا جاتا ہے پاکستان کو، کہ ایدی صاحب جیسی شخصیت پاکستان میں پیدا ہوئی اور انہوں نے یہاں پہ سٹرگل کر کے اپنی آنیسٹی اور انسانی خدمت کی بنا پر اپنا ایک مقام بنایا۔ ایدی صاحب کا ایک انٹرویو ہے، شاید ARY کو آپ کو YouTube پہ، گوگل پہ بالکل آسانی سے مل جائے گا۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ حمید گل اور عمران خان میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ بے نظیر کے خلاف بیان دے دیں کہ جناب بے نظیر مجھے قتل کروانا چاہتی ہے۔ تو ایدی صاحب نے کہا کہ یار میں کیوں بیان دے دوں؟ میں نے انہیں صاحب منع کر دی کہ بھائی جی میں تو نہیں کرتا، کیونکہ بے نظیر کے ساتھ میرا کوئی کلیش ہی نہیں ہے، نہ میں سیاسی آدمی ہوں، نہ میرا سیاست سے کوئی تعلق ہے، اور پھر بے نظیر نے کبھی مجھے کچھ کہا ہی نہیں ہے، تو میں اس طرح کا بیان کیوں دے دوں؟ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ تب عمران خان بالکل کوئی سیاسی طور پر مقبول نہیں تھے، مشہور بھی نہیں سر ہاں ایک ان کا ویسے ان کی ایک مقبولیت تھی کرکٹر کے طور پر، تو یہ لیکن وہ اس وقت تک سیاسی جماعت اپنی بنا چکے تھے۔ یہ ایک میں آپ کو اینگل بتا رہا ہوں کہ یہ انہوں نے خان صاحب کی، یعنی جنرل حمید گل صاحب کے ذریعے ان کی انٹری ہوئی۔ پھر 2011 میں
جب وہ ان کا بہت بڑا جلسہ کامیاب جلسہ ہوا تھا نا لاہور میں، جس کے بعد ان کو ایک ہائپ ملی اور پھر یہ اپنی مقبولیت کی بلندیوں پر چلے گئے تھے 30 اکتوبر 2011 کو، اس جلسے کے بارے میں بڑا کلیئر کٹ کئی دفعہ کہا جا چکا ہے، اور یہ مریم نواز اور دوسرے لوگ بڑی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جنرل پاشا ہوا کرتے تھے ISI کے چیف، انہوں نے خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ پھر آپ کو پرویز لائی کا انٹرویو یاد ہوگا سلیم صافی کو جو انہوں نے دیا تھا، انہوں نے کہا جی کہ ساڑھے بندے توڑ کے لے گیا جنرل پاشا اور جا کے شامل کروا دیے، تو ہم نے شکایت کی جنرل کیانی سے جو اس وقت آرمی چیف تھے، تو وہ پھر بات ثابت ہو گئی کہ جناب وہ لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ خان صاحب کا دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کس طرح سے ان کو پالا جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد 2014 میں جوید ہاشمی PTI کے صدر ہوا کرتے تھے اور یہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ کے باہر، وہ گھراؤ کیا تھا، جیڑا سین آپ نے اب دیکھا نا وہ ٹرمپ نے کروایا وہاں پر امریکہ میں، یہ 2014 میں خان صاحب کر چکے ہیں پاکستان کے اندر، تو وہ گھراؤ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جوید ہاشمی وہاں سے اٹھے اور انہوں نے آ کے اسلام آباد پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جناب خان صاحب ہم مجھے واضح طور پر اشارے کر کہتے ہیں کہ جرنیلا نے منو کہا تک بس ہے گیا، لہٰذا مطلب وہ باقاعدہ ان کی پریس کانفرنس ہے جو کہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ تو یہ تیسری میں نے آپ کو مثال دی۔ 2018 کے الیکشن میں وہ جنوبی پنجاب کے جڑے پرندے سن نا، وہ جو الیکٹیبل تھے، وہ کون آپ کو پہنچا گیا تھا؟ آپ کا خیال ہے کہ خان صاحب کے وہ جنگیر ترین کے طیارے کی سیر کرنے کے چکر میں گئے تھے؟ نہیں جناب، وہ جنہوں نے پہنچائے تھے نا، وہ انہوں نے پہنچائے تھے بنی گالا، اور وہ اسی کی وجہ سے آپ کی حکومت بنی، اور نمبرز بہرحال آپ کو اتنے نہیں ملے پارلیمنٹ کے اندر کہ تسی اپنی من مرضیاں کر سکو، اور یہ بڑی سمجھداری کی بہرحال جو بھی سلیکٹرز تھے آپ کے، کہ انہوں نے آپ کو ذرا ٹائٹ رکھا، کینڈے میں رکھنے کے لیے آپ کا جو انسان نا وہ اتنے کھلے نمبر آپ کو نہیں دیے، ورنہ جس طرح اب آپ نے رولا پا آتا ہے کہ جناب میں تے GHQ چ نہیں پلیا، او بھائی جان تہاڈیاں تے نواز شریف دی جو تصویراں ہیں نا جنرل ضیاء دے نال، تے تہاڈیاں بھی تصویراں ہیں نے، جناب بھی جنرل ضیاء دے بڑے وہ کیا کہتے ہیں منہ چڑھے تھے، اور آپ کو فون ناراض ہو گئے تھے، اکثر خان صاحب نا ناراض بڑی چھیتی ہوندے، ناراض ہو گئے تھے کہ جی میں نہیں کپتانی کرتا، تو جنرل ضیاء نے فون کر کے بلا کے کہا تھا کہ خان صاحب چلو چھڈو تسی جا کھیڈو پتر میرا، تو تسی کھیلنا شروع کرتا سی۔ یہ سارا آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے خان صاحب۔ آپ کس طرح سے اس بات سے مکر سکتے ہیں کہ جناب آپ کو کوئی GHQ نے پالا نہیں ہے، یا جو ہماری سیکیورٹی ادارے انہوں نے آپ کو پالا نہیں؟ آپ کو تو نہ صرف یہ کہ سیکیورٹی اداروں نے پالا پوسا پڑھایا لکھایا، یعنی اتنا پیار تو نواز شریف کو نہیں ملا جتنا کہ آپ کو دیا گیا، اور 2.5 سال سے جس طرح آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے جڑا تسی ون پیج کر دے سو تو ہن ون پیج نہیں کر رہے، وہی وجہ بھی دساں گا کہ کیوں نہیں کر رہے۔ تو وہ آپ ون پیج کرتے تھے، تو وہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ ادارے آپ کے ساتھ کھڑے تھے جو آپ کو لے کے آئے تھے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ چلو یار شاید یار یہ بہتری کر دے۔ لیکن اب بہتری کہ آپ نے کیا کرنی تھی؟ آپ تو 2.5 سال حکومت کرنے کے بعد ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ 22 کروڑ کا ملک ایسے کون چلا سکتا ہے؟ بھائی جی تیرے تو نہیں چل رہا، تو جا کر اور بڑے نے چلان والے، اور جنہوں نے پہلے چلایا چلا کے دکھایا، اس ملک کو ایٹمی قوت بھی بنایا، اس ملک میں 5.8 تک وہ لے کے گئے ہیں GDP، اس ملک میں انہوں نے آئین بھی دیا، اس ملک میں انہوں نے تعلیم اور روزگار صحت بھی ہے وہ فری آف کاسٹ دی، تو وہ سارا کچھ لوگ موجود ہیں۔ یہ ملک جو ہے لوارث نہیں ہے، اس کے وارث موجود ہیں، اور اس ملک کے عوام اس کے وارث ہیں۔ خان صاحب آپ کو تو لا کے بٹھایا گیا، امپوز کیا گیا ہم پر، تو بہرحال آپ آ گئے، تو اب آپ یہ بتا رہے ہیں۔ اب یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں GHQ میں نہیں پلا، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب گھبرا بھی ایسے لے گئے نے، کیونکہ اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ جو ہے نا اپنا لانے والے، وہ ذرا فاصلے پہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا اچھا خان صاحب یہ تسی اپنیاں من مرضیاں کرنی ہیں تو پھر کرو۔ اب خان صاحب پرابلم میں آ گئے ہیں، اور وہ انہوں نے پہلے سینٹ کا الیکشن تھا تو اس میں وہ نمبر جو تھے حالانکہ اپوزیشن کے زیادہ تھے، لیکن جب کاؤنٹنگ ہوئی تو کٹ گئے،
تو اب خان صاحب کو سینٹ کے الیکشن کا رفڑ پڑا ہوا ہے کہ جناب پنجاب کے اندر سے ہمارے کس طرح سے زیادہ سے زیادہ سینیٹرز منتخب ہو سکتے ہیں. اس کے لیے خان صاحب نے کل دورہ بھی کیا لاہور کا اور یہاں پر ہدایات بھی دیں. پہلے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کو بھیجا, اب عثمان بزدار صاحب ذرا ایکٹیو ہوئے ہیں, نون لیگ کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سڑک دا لارا کرا رہے کہ تاڑی سڑک بنا دینے, کہ کہتے تھانے دار تاڑی مرضی دا لا دینے. تو وہ یہ کوششیں کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ خیال ہے یا میرا یہ خیال ہے کہ وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی, کیونکہ یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں. خان صاحب تانوں نہیں پتا اس گل دا, میں تانوں دس دینا, یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت کس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے, اور انہیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ جو آپ کے پیچھے تھے اب وہ آپ کے پیچھے نہیں ہیں, تھوڑا جا ہٹ کے کھڑے ہیں, اور ابھی وہ مکمل طور پہ آپ کے سامنے نہیں آئے, ہٹ کے کھڑے ہیں تو آپ کے سانس پھول گئے ہیں. اور اگر وہ سامنے آ گئے تو پھر سوچو تہاڈا کی حال ہونا ہے جی. تو خان صاحب کی صورتحال تو فی الحال یہ بن چکی ہے اور یہ مزید بگڑتی چلی جائے گی. وقت جیسے جیسے گزرے گا خان صاحب کو بھی سانس چڑھے ہوں گے, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں, کسی دن پتہ لگے کہ جناب ندیم چند تو خیر سیاسی وجوہات کی بنا پہ چھوڑ گیا, خالص سیاسی وجوہات کی بنا پہ پتہ لگے کہ وہ جو شہباز گل صاحب ہیں وہ اچانک غائب ہو گئے ہیں اور پھر وہ امریکہ میں کہیں پائے جائیں. یہ بھی حالات ہو سکتے ہیں, کیونکہ جس دن وہ سامنے آ گئے نا, ہاں وہ تو پھر اس دن ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے جو پی ٹی اے کے ووٹرز اور سپورٹرز ہیں ان کے لیے مستقبل میں کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. یہ صورتحال تھی جو میں نے نوٹ کی تو میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.